السلام علیکم بابا جان۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج پھر کوئی سوال لے کے آئے ہو یا ایسے ہی؟ جی بابا جان، سوال لے کر آئے ہیں۔ اچھا، کیا ہے؟ بابا جان، ہم شیطان کی چالوں سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ شیطان کی چال سے کیسے بچ سکتے ہیں، بہت اچھا سوال ہے۔ لیکن یہ بتاؤ کہ تم لوگ شیطان کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ شیطان ہمارا دشمن ہے، شیطان اور شیطان آگ سے بنا ہوا ہے۔ آگ سے بنا ہوا ہے۔ شیطان ہمارا دشمن ہے، شیطان آگ سے بنا ہوا ہے، اور شیطان ہمیں بہکاتا ہے۔ شیطان ہمیں بہکاتا ہے۔ کیا مقصد ہے اس کا بہکانے سے؟ یعنی وہ ہمیں غلط کاموں کی طرف لے کر جاتا ہے۔ غلط کاموں کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو ان غلط کاموں کے کرنے سے ہمیں کیا نقصان ہوگا؟ ہمیں گناہ ملے گا، جنت نصیب نہیں ہوگی، جنت میں نہیں جا سکیں گے۔ تو یہ بات ہو گئی۔ اور جنت میں ہمیں کون لے کے جائے گا؟ اللہ نے جو ہمیں کام دیے دنیا میں کرنے کو، ہمارے اعمال، صحیح اعمال لے کے جائیں گے۔ یعنی قرآن کی تلاوت کرنا، دوسری چیز نماز پڑھنا، غریب زکوٰۃ دینا، اور پانی پلانا پیاسے کو، یہ ساری۔ تو یہ تو آپ نے خود ہی بتا دیا کہ شیطان کی چالوں سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ شیطان ہمیں روک رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف جانے سے، اور اللہ کے پسندیدہ کام کرنے سے شیطان ہمیں روکتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم جنت میں نہ جا سکیں۔ یہی بتایا نا آپ لوگوں نے۔ تو ہم کیسے شیطان کی چال سے بچ سکتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہر وقت اللہ کو یاد رکھنا اور اللہ سے پناہ مانگنا، اللہ کی پناہ میں آ جانا۔ اللہ سے ہی مانگنا ہوگا کہ ہمیں شیطان سے اپنی پناہ میں لے لیں۔ سب سے پہلی چیز کیا ہوگی؟ نیت، ارادہ اور دعا، کہ اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں شیطان کی چالوں سے بچائیے، ہمیں آپ اپنی پناہ میں لے لیں۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے نماز میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ شروع کہاں سے کرتے ہیں؟ ثنا اور بسم اللہ۔ ثنا کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بسم اللہ۔ نہیں، ایک اور چیز ہوتی ہے، الحمد۔ تکبیر پہلے کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ثنا پڑھتے ہیں، اور پھر تعوذ۔ تعوذ کا مطلب کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں شیطان اللہ کی شیطان مردود سے۔ تو سب سے پہلی چیز بچانے والی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس پر بھروسہ ہے، اس کی پناہ میں آنا ہے، اس کو ہر وقت یاد رکھنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اس کی خصوصیت، سب سے بہت ساری خصوصیات میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ نگراں ہے ہمارے اوپر۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ نگراں ہے، وہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہم جو کام بھی چھپ کے کر لیں وہ بھی دیکھتا ہے، وہ بھی دیکھتا ہے، بے شک کوئی نہ دیکھے۔ اور شیطان ہمیں بہکا سکتا ہے، زبردستی نہیں کر سکتا۔ آپ کا تجربہ کیا ہے؟ کوئی آپ سے زبردستی کوئی غلط کام کرواتا ہے؟ نہیں۔ آپ اپنی خود مرضی سے کر رہے ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ آپ جو بھی کام کرتے ہیں اپنی آزاد مرضی سے کرتے ہیں، مرضی۔ ٹھیک ہے۔ شیطان کا کیا کام ہے؟ وہ دل میں خیال ڈالتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے۔ تو دل میں وہ وسوسے ڈالتا ہے، تو اپنے دل میں اگر آپ اللہ کی یاد رکھیں، اللہ کی محبت رکھیں، اللہ کا خوف رکھیں، تو شیطان وسوسے نہیں ڈال سکے گا۔ ڈالے گا، پھر بھی کوشش کرے گا، لیکن کبھی اللہ کی محبت اس وسوسے کو دور بھگا دے گی، کبھی اللہ کا خوف اس وسوسے کو دور بھگا دے گا، کبھی اس سے ملاقات کی چاہت دور بھگا دے گی، کبھی یہ بھی کہ وہ دیکھ رہا ہے، وہ نگرانی کر رہا ہے اور میری مدد بھی وہی کرے گا، یہ یقین اس کو دور بھگا دے گا۔ دوسری چیز ابھی آپ ہی لوگوں نے بتائی، وہ ہے تلاوت قرآن مجید، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلام ہے، ہدایت نامہ ہے،
وہ قرآن مجید ہے. اور شیطان کا پہلا کام یہ ہوگا کہ وہ بندے کو قرآن سے دور کر دے. تو قرآن تو ہدایت نامہ ہے, اللہ کا کلام ہے. شیطان اس کی تلاوت سے دور کر دے گا. اور صرف تلاوت کافی ہے یا کچھ اور بھی؟ نماز پڑھنا. نماز پڑھنا نہیں, قرآن مجید کی صرف تلاوت کافی ہے یا اس کو کے ساتھ کچھ اور بھی کرنا چاہیے؟ اس کے ترجمہ پڑھنا چاہیے تاکہ ہمیں ہدایت ملے اس سے. اس کو ہم اپنی زبان میں سمجھیں تاکہ ہمیں ہدایت ملے, ہم نیک اعمال کرنے کی نیک توفیق اعمال پیدا ہو ہمیں. پیدا ہو. تو پہلی چیز اللہ کی یاد, دل میں اس کی محبت, اس کا خوف, اور یہ خیال ذہن میں کہ وہ دیکھ رہا ہے ہر وقت, ہر جگہ, کہیں بھی ہم چلے جائیں وہ دیکھے گا. پھر اس کے بعد ہے قرآن مجید, اس کی تلاوت اور اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا. اب نماز پھر عمل میں آ جاتی ہے. سب سے پہلی چیز, جب آپ کہتے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں, اور اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کا حکم ماننے والا. تو اللہ اکبر, مسجد سے اذان کی آواز آئی, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, تو کیا کرنا پڑے گا؟ سب سے پہلے لپک کے کہاں جانا ہوگا؟ مسجد جانا, نماز کے لیے جانا ہوگا. تو جیسے ہی ہم اللہ کا حکم نماز کی صورت میں پورا کر رہے ہوتے ہیں تو ہم شیطان کو شکست دے رہے ہوتے ہیں. شیطان ہمیں جنت میں جانے سے روکنا چاہتا ہے, اور ہم ہر تھوڑی دیر بعد شیطان کو شکست دے رہے ہوتے ہیں. جتنی مرتبہ ہم مسجد پہنچ جاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ شیطان کو شکست دے چکے ہوتے ہیں. لیکن اگر ہم رک جائیں تو ظاہر ہے اس پہ شیطان قہقہے لگائے گا, وہ کامیاب ہوگا. تو شیطان کی چالوں سے اللہ کی یاد, قرآن مجید کی تلاوت, اس پر عمل, پھر اس کے بعد ہے ماں باپ کی فرما برداری. سب آپ اس زندگی میں, اس دنیا میں جن لوگوں کی بدولت آئے ہیں, جنہوں نے آپ کو پال پوس کے اتنا بڑا کیا ہے, سمجھ بوجھ دی ہے, تو اگر ان کی عزت نہیں کریں گے, ان کا احترام نہیں کریں گے, ان کی فرما برداری نہیں کریں گے, تو شیطان تو آپ کو لے جائے گا. شیطان آپ کو اللہ سے بھی دور کرنا چاہتا ہے, ماں باپ سے بھی دور کرنا چاہتا ہے. اب آج کی جو گفتگو ہے اس کا حاصل یہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ چمٹ کے رہیں. کیسے رہیں؟ چمٹ کے رہیں. ہاں, اپنے جسم کے ساتھ تعلق کے ساتھ, امی کے ساتھ, ابو کے, دور نہ رہیں. جتنا آپ اپنے ماں باپ سے دور ہوں گے اتنا شیطان سے قریب ہو جائیں گے, چاہے وہ دوستوں کی صورت میں ہو. اماں کہہ رہی ہیں بیٹا میرے سامنے آؤ, گھر میں رہو, کھاؤ پیو, یہاں ہوم ورک کرو, کام کرو, اور دوست آپ کو کہہ رہا ہے یار چل یار. اب گھر سے باہر نکل گئے نا اماں کی اجازت کے بغیر, ابا کی اجازت کے بغیر, جب ایک قدم باہر نکال لیا تو پھر وہ کہے گا یار ادھر چلتے ہیں, یار ادھر چلتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ کتنے بچے ہیں جن کی جانیں ضائع ہو گئیں, شیطان اٹھا کے لے شیطان کے ایجنٹ ہیں, وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں. کون سے بچے؟ زیادہ تر وہی بچے ہوتے ہیں جو اپنے ماں باپ سے دور ہوتے ہیں کسی بھی وجہ سے. تو ماں باپ سے قربت. اچھا آپ کہیں گے ہر وقت تو ہم چمٹے نہیں رہ سکتے, ہمیں باہر بھی جانا ہوتا ہے, مسجد کے لیے گھر سے باہر نکلنا ہوتا ہے, سودا لینے کے لیے جانا ہوتا ہے, کبھی دوست کے پاس جانا ہوتا ہے. اور جب ماما بابا لیٹے ہوئے ہوں ہم ان کے ساتھ جا کے لیٹیں. ہاں ایسے تو ہر وقت تو نہیں ہو سکتے. تو میں بتاتا ہوں کہ دیکھیے ماں اور باپ یہ ایسی ہستی ہیں, آپ اگر ان سے یہ کہیں گے نا کہ میں سی ویو جا رہا ہوں, مجھے جانے دیں دوستوں کے ساتھ, اور ماں باپ اگر آپ کو اجازت دے دیں کہ ہاں بیٹا چلے جاؤ, وہ دور جانا نہیں ہوگا. وہ دور جانا نہیں ہوگا کیونکہ آپ کی ماں کو معلوم ہے کہ آپ سی ویو گئے ہوئے ہیں, آپ کے باپ کو معلوم ہے کہ آپ سی ویو گئے ہوئے ہیں. اب ایک ایسی نظر نہ آنے والی لہریں ہوتی ہیں جو کنیکٹ رکھتی ہیں بچے کو اپنے ماں باپ سے, وہ نظر نہیں آتی, لیکن یہاں سے وہ اللہ سے رابطہ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہاں حفاظت کر رہا ہوتا ہے.
اس کے برعکس اگر آپ یہ بتائیں کہ میں جا رہا ہوں مسجد اور وہاں پہ پروگرام ہے کوئی، اور آپ مسجد جانے کے بجائے آپ کلو چوک چلے جائیں، تو اس بات کا پورا امکان ہے کہ شیطان آپ کو اپنے ایجنٹوں کے ذریعے کہیں بھی لے جا سکتا ہے، مروا سکتا ہے، کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، اس لیے کہ وہ کنیکشن ختم. ماں تو یہ سمجھ رہی ہے، باپ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ مسجد میں بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا وہیں تک. وہاں سے جب اس سرکل سے آپ آگے نکل گئے تو آپ پھنس گئے. تو یہ بات سمجھ میں آ رہی. اگر آپ کو یہ فکر ہے کہ آپ شیطان کی چالوں سے کیسے بچیں، تو یہ بات ذہن میں رہے کہ ماں باپ سے اٹیچ رہیں، قریب رہیں. ساری سوال، ساری باتیں، جس طرح کی بھی بات آپ کے ذہن میں ہو، وہ سب اپنی ماں سے کریں، اپنے والد سے کریں، اور یہ عہد کر لیں کہ آپ انسان ہیں نا، کبھی جھوٹ بھی بول دیتا ہے، جی. باپ سے جھوٹ نہیں بولیں گے. باپ کے پیروں کے نیچے اللہ کی رضا ہوتی ہے. ہاں، ماں سے جھوٹ نہیں بولیں گے. یہ دو ہستیاں ایسی سب یہ عہد کر لیں. جھوٹ تو بولنا ہی نہیں چاہیے ویسے ہی، لیکن ماں سے اور باپ سے جھوٹ نہیں بولیں گے، ان سے پوری سچی بات کریں گے. اور بلکہ آپ آج جا کے اپنے امی ابو سے کہیں کہ میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، اور میں اپنی ہر بات پوری زندگی میں آپ سے سچ پوری بات کروں. پھر آپ جو بتائیں گے اس پہ میں جو اپنی سمجھ کے مطابق جو بھی میری بات ہوگی وہ میں پوری بات آپ سے کروں گا، اور عمل آپ کی بتائی ہوئی ہدایت کے مطابق کروں گا. ماں باپ کے بعد استاد آ جاتے ہیں، کیونکہ استاد کے ذریعے سے آپ علم حاصل کرتے ہیں. استاد کی بھی آپ کو عزت کرنی ہے، ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے. استاد علم حاصل کرنے کے لیے جو کام آپ کو کہتے ہیں وہ کام آپ کو عبادت سمجھ کے کرنا ہے، تو وہ کام بھی آپ کو شیطان کے اس سے دور رکھیں گے، بچائیں گے. پھر آپ کے چچا ہیں، تایا ہیں، بڑے جو بھی جتنے بھی بڑے ہیں ان کا احترام. اگر آپ بڑوں کا احترام کریں گے تو آپ شیطان کے جو وسوسے ہیں ان سے بہت حد تک بچ سکیں گے. تو کون کون سی باتیں ہو گئیں؟ اللہ کی یاد، قرآن مجید سے تعلق، اللہ کا خوف دل میں، دل نماز. میں اللہ کے خوف کے علاوہ دل میں اور کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ ہمیں ہر جگہ دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کو حاضر ناظر سمجھنا، اللہ کا خوف. اور آپ بتائیں وجی، تیسری کیا چیز ہے جو اللہ دل میں ہونی چاہیے؟ اللہ کا ڈر. ڈر تو خوف ایک ہی بات ہو گئی. اللہ کی محبت، اور ماں باپ سے محبت جو ہے وہ سب سے پہلی چیز ہے جو اللہ کی دل میں اگر ہوگی نا، بس پھر اس کے بعد بچت ہو گئی آپ کی. ساری محبتیں نکال کر دل میں آپ اللہ کی محبت ڈال لیں. جب ساری محبتیں نکل جائیں گی، صرف اللہ کی محبت ہوگی، شیطان آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. یعنی ہم محفوظ ہو جائیں گے، اللہ کے محفوظ ہو جائیں گے. بالکل. تو آپ نے ابھی گھر جا کے کیا کرنا ہے؟ ہمیں امی ابو سے بولنا ہے، ماما بابا ہمیں آپ سے اب دوستی کرنی ہے پکی. ہاں، اور نمازیں قائم کرنی ہے اپنی زیادہ سے زیادہ. اور جو سرکل ہے مسجد کا، یعنی اس سے باہر نہیں جانا. ہمیں تلاوت کرنی ہے ہمیں، اور اس کو سمجھنا ہے. یعنی جو ہدایتیں دی ہوئی ہیں ہمیں وہ اپنے اندر لانی ہے. اور اگر کہیں جانا بھی ہے تو وہ اجازت ان کے علم میں ہونا چاہیے. ان کے علم میں ہوگا تو ان کی نگرانی میں رہیں گے، اللہ تعالیٰ کے تھرو آپ کے اوپر ہوگی. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. امید ہے کہ جو باتیں ہوئی ہیں یہ آپ اس پر عمل بھی کریں گے، اور اپنی زندگی میں جو اپنے ماں باپ کو ایسا ان کے ساتھ رہیں گے کہ ان کو خوشی ہو. آج کے بعد مزید بہتر آپ کا رویہ ہو، وہ محسوس کریں کہ ہاں آج کوئی چینج آئی ہے بچوں میں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ.